دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ علماء سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کی وضاحت کے طور پر علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ دین اسلام کے مطابق سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کو لکھنے والا، سود کے اوپر گواہ بننے والا، سب اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کئی مالیاتی ادارے ہیں جو سود کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان میں سے بینکس بھی ایک مالیاتی ادارہ ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اپنا اکاؤنٹ بینک میں لازم کھلوانا پڑتا ہے۔ عمرہ اور حج بھی کرنا ہو تو بینک کے اندر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، وہ بھی بینک کے تھرو ہی پیمنٹ جمع ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اور دوسرا سوال ان کا ساتھ ہی یہ تھا کہ بینک کے ذریعے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، کیا وہ درست طریقہ ہے؟ بات یہ ہے میرے بھائی کہ جہاں تک آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور اللہ کے قرآن کے احکامات علماء سے سنے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں کہ سود بہرحال حرام ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے ایک الگ موضوع ہونا اور اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ فی الحال جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ سود بہرحال حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو انسان سود لیتا ہے، جو انسان سود دیتا ہے، جو باہم معاہدے کو لکھتا ہے اور جو اس کے اوپر گواہ بنتا ہے، اس ساری کاروائی کے دوران جو بھی شخص آمدن لیتا ہے، جو رزق لیتا ہے، ان سب کا رزق حرام کا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جہاں تک بات آپ کی یہ ہے کہ ہم نے حج عمرہ کے لیے جانا ہو یا دوسری ضروریات، اس کے لیے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا ہمیں ضروری ہے، اس میں سیدھی سی بات ہے میرے بھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو واضح طور پہ بینکس یہ اکاؤنٹ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کا فکس پروفٹ، یا جو وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے % سود آپ کو ملے گا، ایسے اکاؤنٹ کھلوانے سے اجتناب کریں، انکار کریں، معذرت کریں کہ ہم نے ایسا اکاؤنٹ نہیں کھلوانا۔ ہاں، دنیاوی کاموں کی خاطر ہمیں کرنٹ اکاؤنٹس رکھنے پڑتے ہیں بینکس میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آج وقت کی ضرورت بن چکی۔ اگر اس پیسے میں سے کوئی بھی مالیاتی ادارہ آپ کا پیسہ کسی غلط کام کے اندر خرچ کرتا ہے تو آپ اس کے اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں، آپ اس کی اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں، کیونکہ آپ نے اس مقصد کے لیے وہ پیسہ نہیں دیا، آپ نے اپنا جو بھی ضرورت تھی، جو مقصد تھا، اس کے لیے آپ نے وہ پیسہ جمع کروایا۔ آپ کے سوال کا اگلا حصہ کہ بینک کے ذریعے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ دیکھنے ضروری ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب زکوٰۃ لوگوں سے لی تو اس کو کن مصارف میں خرچ کیا۔ زکوٰۃ بہرحال اسلام کا اہم رکن ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال ہونے کے باوجود یہ فرض زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر اپنی جہنم کے اندر ڈال سکتے ہیں۔
اور جو مطلق انکار کرے کہ ہم اسلام کے اس رکن کو مانتے ہی نہیں، تو اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنا وہ وہی حکم ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب منصب خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو جن لوگوں نے زکوٰۃ کا مطلق انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. ان کے لیے پھر وہی حکم ہوگا. اگر آپ اس بات سے مطمئن نہیں کہ بینکس جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں، جو زکوٰۃ بینکس کاٹتے ہیں وہ صحیح مصارف کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، جو صحیح مصرف ہیں وہاں پر نہیں خرچ ہوتے، بلکہ کسی طریقے سے وہ رقم آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹی گئی رقم ضائع ہو جاتی ہے، اگر آپ مطمئن نہیں ہو تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ تو علم ہے کہ آپ کتنی رقم کے، کتنی اماؤنٹ کے آپ مالک ہیں، یا کتنا پیسہ آپ کا بینک میں یا کسی بھی ادارے میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کا حساب کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ خود زکوٰۃ کا حساب کر کے اللہ کے راستے میں اس کو ادا کریں. بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اتنا مال عطا کر رکھا ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو پھر آپ خود اتنا جو ریشو کے لحاظ سے جو پیسہ بنتا ہے وہ خود اللہ کے راستے کے اندر اس کو ادا کریں. غریبوں، مساکینوں، یتیموں تک ان کا حق پہنچائیں، جو مستحق ہیں ان تک حق پہنچا کر آپ خود اللہ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہوں. یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. بہرحال مجبوری کی حالت میں آپ جو اکاؤنٹس کھلواتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی مواخذہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی نیت کے مطابق ہی اللہ معاملہ فرمائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.